اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامعین کرام و ناظرین صاحبان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ختم نبوت کے موضوع پر ہمارا یہ 38واں پروگرام ہے۔ اس میں ہم ختم نبوت کے بارے میں عرض کریں گے احادیث کی روشنی میں۔ اس سے پہلے ہم پروگرام میں قرآن پاک سے کچھ آیات ختم نبوت کے حوالے سے پیش کی گئی تھی۔ اب احادیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کو بیان کیا جائے گا۔ اب اس کے بارے میں حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم چند حدیث ہم پیش کریں گے، جس سے بارے میں یعنی یہ ثابت ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا دروازہ بند ہو گیا، نبوت ختم ہوگی، اس کے آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ یہ فیصلہ ہو چکا، یہ طے ہو چکا اللہ کی طرف سے، اللہ کے رسول کی طرف سے، پوری امت کی طرف سے۔ اس سلسلے میں حدیث بیان کی جائیں گی جن سے واضح ہوگا کہ دین کی تکمیل اور سیرت محمدی کی ہمہ گیری اور منشور ہدایت کا اعلان اللہ تعالیٰ نے خود فرما دیا ہے۔ دیکھیے سورۃ سبا کی آیت نمبر 28 اور سورۃ اعراف کی آیت نمبر 128۔ ایسے میں پھر کسی اور نبی کا تصور کے جواز کا کیا جواز باقی رہ جاتا ہے، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ قرآن پاک دین اسلام کا بنیادی ماخذ ہے۔ اس کے بعد دوسرا بڑا ذریعہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ختم نبوت کے ختم ہونے کو ایک نہایت عمدہ مثال سے فرما دیا کہ میں یعنی حضور خاتم الانبیاء مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت مصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی عمارت کی آخری اینٹ ہیں۔ آپ کی آمد کے بعد نبوت کی عمارت، وہ جگہ جو ایک اینٹ کی خالی تھی، وہ عمارت مکمل ہوگی۔ لہذا جب وہ عمارت مکمل ہوگی نبوت کے سلسلے کی، تب اس کے بعد کسی اور نبی کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ بہت واضح مثال ہے۔ تو نہ کسی نبی کی ضرورت ہے، نہ کسی رسول کی ضرورت ہے، اور نہ کسی پیغمبر کی ضرورت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ یہ مسند احمد اور بن حنبل میں ایک اور حدیث درج ہے کا میں حوالہ دوں گا، جس میں زمان و مکان کے حوالے سے فرمایا گیا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں کالے اور گورے، مشرق و مغرب تمام انسانوں کو مبعوث کیا گیا ہوں۔ آپ حضرات خود اس حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے، حدیث رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اندازہ لگا سکتے ہیں۔ تمام انسانوں سے وضاحت کی گئی ہو گئی ہے کہ خاتم انبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب تک قیامت کسی اور نبی یا رسول کی یا پیغمبر کی ضرورت نہیں رہ جاتی۔ برادران عزیز، بڑا سے معلوم ہوتا ہے کہ میں اس جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث شریف کا حوالہ دوں، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ خاتم انبیاء ہونے کی مزید وضاحت ہو جاتی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے 6 باتوں میں دوسرے انبیاء پر فضیلت دی گئی ہے۔ نمبر 1، مجھے جامع و مختصر بات کہنے کی صلاحیت عطا کی گئی۔ نمبر 2، مجھے روب کے ذریعے نصرت بخشی گئی۔ نمبر 3، میرے لیے اموال غنیمت حلال کیے گئے۔ نمبر 4، میرے لیے زمین کو مسجد بنایا گیا اور پاکیزگی کا ذریعہ بھی۔ نمبر 5، مجھے تمام دنیا کے لیے رسول بنا کر بھیجا گیا۔ اور نمبر 6، میرے اوپر انبیاء کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ یہ مسلم شریف، بخاری، ترمذی اور ابن ماجہ کی حدیث ہے۔ اور اگلی حدیث میں ایک جگہ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رسالت النبوت کا دروازہ کا سلسلہ ختم کر دیا گیا، میرے بعد اب نہ کوئی رسول اور نہ کوئی نبی۔ یہ سنن ترمذی کی حدیث شریف ہے۔ پیغمبر اعظم آخر نے فرمایا، میں محمد ہوں، میں احمد ہوں، میں ماہی ہوں کہ میرے ذریعے کفر مٹایا جائے گا، میں حاشر ہوں کہ میرے بعد لوگ حشر میں جمع کیے جائیں گے، اور میں عاقب ہوں کہ اور عاقب وہ ہے جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو، عاقب وہ جس کے بعد کوئی نبی نہ ہو۔ یہ بخاری مسلم شریف کی حدیث ہے، جو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیث جو بیان کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت کے خاتمے کا اعلان فرمایا، ہمارا سپاہی ہمارا یقین ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ ختم نبوت کی صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی رہے، ہمیں بحیثیت مسلم عالم انسانی کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، حق کو حق اور سچ کو سچ کہنے اور ماننے کی توفیق اور ہمت عطا فرمائے۔ آمین یا الہ العالمین۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔